کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں، سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا، تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں۔ اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے، پتہ ہے آپ کو یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا، جہاں تم سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا، جس دن اس کی موت ہونے والی ہے زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے۔ قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی، اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، آخرت کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گی۔ بڑی بڑی تقریریں سن لینا، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا، اور ایک موت تمہیں سمجھاتی رہے گی، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہارے رشتہ داروں کی موت، تمہارے دوستوں کی موت، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بار بار سمجھاتی رہے گی ہم جا رہے ہیں پیچھے، تجھے بھی آنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں۔ عزیزان گرامی وقار، آخری میری یہ بات ہے، مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں، ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پالا تھا، اور وہ طوطے کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ کچھ طوطے بولنے والے بھی ہوتے، بولنے والا طوطا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ وہ طوطا بڑی صاف انداز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دن بھر کہتا رہتا تھا۔ ایک دن پنجرے سے باہر نکلا طوطا، گھر میں ایک بڑا بلہ آیا اور بلے نے جھپٹا مارا، اس کی گردن کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی جھپٹا مارا طوطا ٹائیں 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 کرنے لگ گیا، دم زدن میں بلے نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، مر بھی گیا طوطا۔ اب پالا ہوا طوطا تھا، مر گیا، ٹائیں 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 کرتا گیا۔ اب وہ طوطے کا مالک دیکھ کر کے حیرت میں آ گیا، ایک تو طوطے کے مرنے کا غم تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ لوگ آئے کہنے لگے ایک طوطے کی موت پر اتنا کیا غم کرتا ہے، دوسرا طوطا پال لے، اسے سکھا دے، پھر وہ بولے گا۔ اس نے کہا طوطے کی موت
اور طوطے کا پالنا یہ اہم بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، بولتا تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلے نے پنجہ مارا اس پر تو اس وقت میں نے دیکھا طوطا اپنی اصلی آواز نکالنے لگا، ٹائیں 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 ٹائیں۔ کاش جس وقت طوطے کو بلے نے پکڑا تھا اس وقت وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہوتا، جب وہ ختم ہی ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے اس طوطے کی موت کو دیکھ کر ڈر آنے لگ گیا۔ ہم تو زندگی بھر کہتے ہیں، لیکن ملک الموت جس وقت پنجہ مارے روح نکالنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھول کر کوئی اور آواز نکلنے لگ جائے۔ یہ ہوتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے۔ کئی لوگوں کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، کئی لوگوں سے گندی گالیاں نکل جاتی ہیں موت کے وقت فرشتے کو دیکھتے ہی، اسی لیے ان کی موت برے انجام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ زندگی وصول ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ صرف میں نوجوانوں سے اتنا کہوں گا، بقیہ جو تمہارے پاس ٹائم ہے، لیمیٹڈ پیریڈ ہے، آؤ میرے نبی کو راضی کرنے پر چلتے ہیں، آؤ میرے آقا کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دنیا کے پیچھے بہت دوڑا لیا، دنیا کے اقتداء کرنے میں میں نے سب کچھ بدل لیا، کبھی اس کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی اس کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی چہرہ اس کی طرح بناتا تھا، کبھی بال اس کی طرح بناتا تھا، میں نے ساری دنیا کے بڑے بڑے ہیرو، ایکٹر، سٹار، فلم والے، ان سب کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ میرا دیوانہ میری محبت میں آ گیا۔ کاش ہر ایک کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار غریب نواز کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ اجمیر معلیٰ میں آپ پہلی رجب کو ہی اندر جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا، کنٹینیو ذکر کرتے رہے۔ چھٹی رجب کو اچانک آواز بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی۔ دوپہر کے بعد دروازہ کھول کر کے دیکھا گیا تو آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح نکل چکی ہے سیدھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے غسل کر کے لٹایا ہے۔ لیکن جو روایت ملتی ہے آپ کے مریدین نے دیکھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات سے یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا۔ ہمارے ساتھ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ موت کے وقت ایک آواز آتی ہے، سورہ فجر کی آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیتیں جو اللہ نے فرمایا یہ حقیقت میں موت سے پہلے ہر انسان کو آتی ہیں، دو طرح کی۔ اگر نیک ہوگا تو یہ سنے گا، برا ہوگا تو کچھ اور سنے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے پاکیزہ جان کے مالک، آجا اپنے رب کی طرف راضی برضا، خوشی بخوشی، آجا اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے پکارا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو مرنے سے پہلے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح کے مالک، نکل اس بدن سے، نکل اس بدن سے، مجبوری میں، خوشی سے تو کبھی نہیں نکلے گا، مجبوری میں نکل جا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے دور ہو جا اور میری جہنم میں داخل ہو جا۔ مرنے سے پہلے وہ بھی آواز آتی، یہ بھی آواز آتی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کون سی آواز سن کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ مولا کریم جب ہماری موت آئے تو ہمارے کانوں میں تیرے حبیب کے نغمے ہوں اور تیرے ذکر کی برسات ہو رہی ہو اور ہم تیرے دید کی تڑپ میں دنیا سے جائیں۔ اے رب